بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سامعین و ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ ایک احضار و حاضری موکل ہے، دوسرا تسخیر موکل۔ ان دونوں میں فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ احضار و حاضری میں حاضری تو ہوتی ہے، لیکن تسخیر و مسخر ہونا اس میں ضروری نہیں ہے۔ اس کے برعکس تسخیر و مسخر ہونے میں حاضری بھی ہوتی ہے اور موکل ہمیشہ کے لیے مشروط طور پر حاضر ہونے کا پابند بھی ہو جاتا ہے۔ آج کا عمل احضار و حاضری موکل کا عمل ہے۔ تسخیر موکل کی ویڈیو اگلے چند دنوں تک ریلیز کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقرب فرشتوں، موکلین علوی، مسلمان جن اور پاک ارواح کے لیے مسخر و تسخیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قابو کرنے کا لفظ استعمال کرنا غیر مہذب، نامناسب اور بے ادبی ہے، اور یہ کم علمی اور نادانی کا نتیجہ بھی ہے، کیونکہ اسم اعظم یا اسم ذات یعنی اللہ کے جلیل القدر موکل اور خادم کو تسخیر مسخر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو قابو کرنے کی بات کرنا گستاخی، بے ادبی اور لا علمی ہے۔ قابو تو کسی شیطان یا مجرم اور گنہگار کو کرتے ہیں، نہ کہ مقرب اور اعلیٰ مقام فرشتوں کو۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ عمل تسخیر موکل، یہ عمل باموکل نہیں ہے۔ یہ عمل قضاء حاجات یا حل مشکلات کی نیت سے کریں، صرف ممنوعات شرع سے اجتناب و پرہیز کریں۔ اگر عمل بلا موکل ہو تو اس میں رجعت، نقصان اور خطرات کا اندیشہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ عمل حاضری اور قضاء حاجات کی نیت سے ہے، تسخیر کی نیت سے نہیں ہے، لہٰذا اسراف عمار کے علاوہ کسی بڑی پرہیز یا حصار کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اسراف عمار کرنا چاہیے۔ اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے ناظرین۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ میں جائیے اور پھر کمنٹ کر کے رابطہ کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کا ثبوت آپ کو دکھانا میرا فرض اولین ہے۔ میں بغیر ثبوت کے اپنی طرف سے ہوائی بات ہرگز نہیں کرتا۔ اب آپ اسکرین پر دیکھیں، کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے جس میں احضار موکل کا عمل درج ہے۔ آپ اچھی طرح تسلی کر لیں، ریڈ لائن کے اندر عمل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عربی متن صاف صاف نظر آ رہا ہے آپ کو۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین، ٹیکسٹ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موکل اللہ کی حاضری اور قضاء حاجات کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ خبردار، ناجائز، نامشروع، خلاف قانون مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احضار یا حاضری موکل اسم ذات اللہ کہ اسماعیل علیہ السلام ہمیشہ ہر حاجت پوری کرتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احضار یا حاضری موکل اللہ ہمیشہ ہر حاجت پوری کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، ثبوت و دستاویز کے طور پر متعلقہ کتاب آپ نے دیکھ لی۔ 22 سال پہلے بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہونے والی کتاب میں اسم ذات یا اللہ کے موکل و خادم کی حاضری کا عمل درج ہے، جس کا ہو ترجمہ یہ ہے: اسم عظیم الاعظم اللہ کا خادم سید الروحانیین ملک کہیال یا کہیائیل علیہ السلام، جو کہ ملائکہ کے 66 صفوں کا حاکم ہے،
جس کی کرامت کے تحت 4 قواد اور ہر قائد کے ماتحت 66 ملائکہ ہے۔ احضار یا حاضری موکل کی نیت سے طویل روزہ و ریاضت و تقوی کے بعد اس طریقہ سے عمل کریں۔ طریقہ احضار موکل اللہ۔ نمبر 1، کسی بھی رات کو یا شب جمعہ آدھی رات کو وضو کر کے خلوت میں جائیں اور اپنے آپ کو سادہ عطر یا خوشبو لگائیں، یا اس کمرے میں مٹرملن اگربتی جلائیں جہاں آپ نے پڑھنا ہے۔ اسراف عمار کرنا چاہیں تو عمل شروع کرنے سے پہلے کر لیں۔ نمبر 2، 11 یا 21 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں یا درج ذیل درود میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں۔ الف، درود جامع و مختصر، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ب، درود مختصر و بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ جیم، درود مختصر ابراہیمی، اللہم صلی وبارک علی محمد وآلہ کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآلہ انک حمید مجید۔ نمبر 3، اپنے مقصد کی نیت کر کے 2 رکعت نماز قضاء حاجت پڑھیں۔ نمبر 4، اب صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 4356 مرتبہ یا اللہ کا ورد کریں۔ نمبر 5، تعداد پوری ہونے پر ایصال ثواب کر کے دعائے مقصد کریں اور آخر میں بھی وہی 11 یا 21 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھیں۔ کہیال یا کہیائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سربسجود ہو کر اسماء سریع الاجابہ سے اللہ کو پکار کر استدعا کرے گا کہ تیرے حقیر بندوں میں سے ایک بندہ تیری تسبیح و تقدیس میں ہمارے ساتھ شریک ہو گیا ہے اور وہ پکار رہا ہے۔ امر و معاملہ و فرمان تیرا ہے، پس اگر تو نے ہمیں اترنے کا حکم دیا پس قطعی اور یقینی طور پر تیری مشیت اور ارادے سے اس پر اتریں گے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اتر جاؤ اور اس کی حاجت پوری کرو، کیونکہ اس نے میرے اسم اعظم سے دعوت دی ہے۔ پس موکل اور ان کے ساتھی اتر کر ذاکر یا ذکر کرنے والے کے پاس حاضر ہو کر کہتے ہیں، اے نیک و صالح بندے، اللہ کو یاد کیا کرو، پس وہ بھی تجھے یاد کرے گا۔ موکل کے منہ سے جو نور نکلیں گے اس سے ذاکر خوف و سکون محسوس کرے گا۔ پس فرشتہ اس کو کہے گا، اے نیک و صالح بندے، تو نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم اعظم سے عرض راز و نیاز کر کے پکارا ہے اور ہم اس اسم کے خادم ہیں، پس تو کیا چاہتا ہے؟ ذاکر جواب دے کہ میں اللہ اور اس کے اسماء کی اطاعت کا خواہاں ہوں۔ موکل کہے گا، اپنے کپڑے اور بدن صاف رکھو، ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تواریخ کو روزہ رکھو اور حلال سے افطار کیا کرو۔ اس اسم کو موافق عادت یعنی 66 مرتبہ ورد کیا کرو۔ پس تو نے اگر ایسا کیا تو تو ہمارا بھائی بن جائے گا۔ اور موکل آپ سے مصافحہ کر کے یعنی ہاتھ ملا کر عہد کرے گا کہ تو جو چاہے گا تیری حاجت پوری ہوتی رہے گی۔ پھر اس سے دوبارہ بلانے کا طریقہ یا نشانی دریافت کر کے اس کو ادب و احترام کے ساتھ رخصت کرو، پس وہ واپس چلا جائے گا۔ 285 شین میم الف با، بیروت لبنان، سن 2000 عیسوی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔